नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान गिरामी, ज़िक्र दुआ तस्बीहात और तकबीरात बाद अज़ तदफ़ीन मैयत, यानी मैयत को कब्र में दफनाने के बाद उसकी कब्र पर कितनी देर तक रुकना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और उसकी कब्र पे खड़े होकर दुआ करना और तिलावत करना, ये इस हवाले से हमारा हकीकी मनहज क्या है जो नबी अलैहिस्सलाम से और नबी के असहाब से साबित है। तो इस हवाले से मैं चंद रिवायतें मैं आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। पहली बात तो ये कि जनाजों के साथ जाना। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक बयान फरमाए। उन 5 में से एक हक जो है वो इत्तिबाउल जनाइज है, यानी जनाजों के साथ जाना। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के जनाजे के साथ जाना जो है वो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। बुखारी शरीफ में ये रिवायत 1240 नंबर, और इसी तरीके से बुखारी में और सुनन इब्न माजा में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने जनाजे में शिरकत की और जनाजे की नमाज पढ़ी तो उसके लिए एक किरात अजर है, और जिसने इंतज़ार किया यहाँ तक कि उस मैयत को दफन कर दिया गया और दफन से फरागत हो गई तो उसके लिए 2 किरात अजर है। तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, 2 किरात से मुराद क्या है? तो नबी ने फरमाया 2 किरात से मुराद 2 पहाड़ों के बराबर अजर है, यानी इतना बड़ा सवाब है किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत करना। ठीक है, अब आते हैं इस बात की तरफ कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो क्या पढ़ा जाए और नबी से क्या साबित है। तो इस हवाले से सुनन अबी दाऊद की सही रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब मैयत को कब्र में उतारते तो बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलुल्लाह पढ़ते। और सुनन तिरमिज़ी में ये रिवायत मौजूद है, उसमें ये अल्फाज है कि कभी नबी अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अला मिल्लति रसूलुल्लाह पढ़ते और कभी बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अला सुन्नति रसूलुल्लाह पढ़ते। तो ये 3 चीज़ें सही सनद के साथ नबी से साबित हैं। जब मुर्दे को कब्र में उतारा जाए तो इस हवाले से या तो बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलुल्लाह पढ़ें, या बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अला मिल्लति रसूलुल्लाह पढ़ें, या बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलुल्लाह पढ़ें। ये तीनों चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम से साबित हैं। इनमें से जो भी चीज़ पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दफनाने के बाद के क्या मामलात हैं, इस हवाले से अबू दाऊद में रिवायत है, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि नबी जब मैयत को दफन कर के फारिग होते तो वहाँ रुकते और फरमाते कि इस्तगफार करो और इस मुर्दे की साबित कदमी के लिए दुआ करो। उस सवाल में साबित कदम रहने की दुआ करो कि ये इस मुर्दे से जो सवालात किए जाएंगे अल्लाह ताला इसको साबित कदम रखे, और इसके लिए इस्तगफार करो। नबी अलैहिस्सलाम से ये साबित है। ठीक है, नबी ने जब भी किसी मुर्दे को दफनाया, किसी भी मैयत में शिरकत की, तो मैयत को दफन करने के बाद वहाँ पर रुके और रुकने के बाद इस्तगफार का हुक्म दिया और उसके बाद फरमाया कि इसके लिए दुआ करो। अब इससे जो है 2 मसले साबित हुए। एक ये कि किसी भी कब्र पर उसके लिए दुआ करना, कब्र वाले के लिए, ये नबी की सुन्नत है। उसके लिए इस्तगफार करना, ये भी नबी की सुन्नत है। ठीक है, कब्र पे खड़े होकर दुआ करना उस मुर्दे के लिए, इसको बाज़ लोग इसको नाजायज़ भी कहते हैं, हालांकि ये नाजायज़ नहीं बल्कि नबी से साबित है। ठीक है, सुनन अबी दाऊद में सही रिवायत हज़रत उस्मान गनी से कि नबी जब भी किसी मैयत को दफन कर देते वहाँ रुकते भी, इस्तगफार का भी हुक्म देते और उसके लिए साबित कदमी की दुआ करने का भी हुक्म देते। वहाँ रुकना और उसके लिए दुआ करना और इस्तगफार करना ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ठीक है, और इसके अलावा तदफीन के बाद कब्र पर खड़े होके तस्बीहात और तकबीरात के हवाले से वो मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है हसन सनद के साथ कि जब हज़रत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो
حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو قبر میں اتار کر مٹی ڈال دی، اور پھر نبی علیہ السلام تسبیح اور تکبیر پڑھنے لگ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح اور تکبیر پڑھنے لگے، کافی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، ہماری تسبیح اور تکبیر کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ یہ روایت مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قبر کی تدفین، مردے کی تدفین کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر تمام لوگ ایک ساتھ مل کر اس مردے کی قبر کی کشادگی کے لیے تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو سنت ہے وہ کی جائے، سنت سے ہٹ کر کام، کوئی ایسا کام کرنا کہ جس میں سنت نظر نہ آئے بلکہ ایک نیا ایجاد ہونے والا کام ہو، تو پھر وہ بدعت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے تدفین کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر تسبیح پڑھنا ثابت ہے، سبحان اللہ تکبیر پڑھنا ثابت ہے، اس کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، استغفار کرنا ثابت ہے، تو یہ کام کیے جائیں، کیونکہ یہ ہمارا منہج ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جو نبی کے صحابہ سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ قبر پر قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے بھی ابو داؤد میں ابن یسار سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ اس میں الفاظ ہیں علی موتاکم، تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو، یعنی کہ مردے موتاکم، مردے چاہے مردہ وہ قبر میں ہو یا اس کی تدفین سے پہلے، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ دفنانے کے بعد بھی سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں مطلقاً حکم ہے کہ تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو، قرآن پڑھو، سورہ یاسین قرآن ہے، تو قبر پر قرآن پڑھنا یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب معجم الکبیر طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ہے، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے لحد بنانا، اور جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو بسم اللہ و علی ملتی رسول اللہ پڑھنا، جب مجھ پر مٹی برابر کرو پھر میرے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنا، کیونکہ یہ میں نے نبی علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی قبر پر قرآن پڑھنا ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، یہ معجم الکبیر طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے، صحابی کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے دفنا دو تو میرے سر کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنا، اور یہ میں نے نبی علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام قبر پر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو میں نے روایتیں پیش کی، ان سے مردے کو قبر میں اتارتے وقت جو میں نے پڑھے وہ 3 جملے، 3 کلمے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتا دیے وہ پڑھیں، اور جب تدفین ہو جائے تو اس کے بعد میت کے لیے استغفار کریں، نبی کی سنت ہے، اور یہ نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت، جو کام نبی سے اور صحابہ سے ثابت ہے وہی اہل سنت والجماعت کا حقیقی منہج ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر جو بعد والے لوگوں نے جو ایجاد ڈالی ہے وہ ہمارا منہج بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت وہی ہے، جیسے المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے کے دوران نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جنہیں اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کا قرآن اور ایک تمہارے نبی کی سنت، اور یہی ہمارا منہج ہے۔ اور مقام غدیر خم پہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تو بھائی یہی ہمارا منہج ہے، قرآن و سنت، قرآن و اہل بیت، یہ ہمارا منہج ہے، جو صحابہ سے ثابت ہو، جو اہل بیت سے ثابت ہو، جو نبی سے ثابت ہو، اس کو لے لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب قبر پر تسبیح پڑھنا، تکبیر پڑھنا، اس کے لیے استغفار کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، سورہ یاسین پڑھنا، سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنا، یہ نبی علیہ السلام سے صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ ثابت ہے، تو اس پر عمل کیا جائے، یہی ہمارا منہج ہے، حقیقی منہج ہے۔ اس سے ہٹ کر
جس میں یہ کام نہ ہو بلکہ نئی کوئی ایجاد ہوگی، نیا کوئی کام ڈالا جائے تو وہ بدعتی کہلائے گا، کیونکہ جو سنت کو مٹا دیتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے۔ جس کام سے نئی چیز سے سنت مٹے گی اس کو بدعت کہا جائے گا۔ ہمارا منہج جو ہے وہ کسی عالم کی یا کسی مولوی کی نئی ایجاد کردہ شے کو پکڑنا وہ نہیں ہے، بلکہ نبی اور صحابہ اور اہل بیت کی ان سے جو ثابت ہیں ان چیزوں کو تھامنا، انہیں مضبوطی سے پکڑنا، وہ ہمارا منہج ہے، اور اسی کو مسلک اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ مسلک اہل سنت والجماعت 1400 سال پرانی صحابہ کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کے مولویوں کی جماعت نہیں ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، اور جو صحابہ کے طریقہ پر ہے، جو اہل بیت کے طریقے پر ہے، جو منہج قرآن اور اہل بیت پر ہے، وہی حقیقی سنی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے آخری خطبے میں اور غدیر خم کے مقام پہ 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا، اب اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت منہج قرآن و اہل بیت پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔